اور اسلام آباد میں تو مسجدیں 100% عوام الناس کے چندے پہ بنتی ہیں اور بڑی محنت سے بنتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ سیکٹر ابھی لانچ ہوتا ہے, دور دراز تک آپ کو کوئی مکان نظر نہیں آتا. ایک اللہ کا درویش بندہ اٹھتا ہے, ایک بٹکا خریدتا ہے, ایک چھوٹی سی چٹائی لیتا ہے اور واقفیت سے سی ڈی اے کے ذریعے نکلوا لیتا ہے کہ یہاں پہ جو مسجد بننے والی ہے نقشے میں وہ کہاں ہے, اور لا کے بٹکا وہاں رکھتا ہے. اور لوگ راستے میں چلتے ہوئے اس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ کا نیک بندہ دیکھیں, اللہ کے لیے یہاں بیٹھا ہے. وہ اللہ کے لیے کم بیٹھا ہے, اپنے لیے زیادہ بیٹھا ہے, کیونکہ وہاں سے اس نے اپنی انویسٹمنٹ کا آغاز کرنا ہے اور چند سالوں میں ملٹی سٹوری بلڈنگ بننی ہے. اور وہ جو سائیکل پہ آیا ہوا بندہ ہے نا, اس کے نیچے آپ کو گاڑی نظر آنی ہے. تنخواہ اس کی ہوگی 30,000 اور خرچہ روز کا 30,000 کا ہوگا. اللہ کا فضل یعنی چندے. G13 آفس سے واپسی پہ میں بسا اوقات وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 2004-05 کی. تو چھوٹی سی ایک مسجد اسی طرح کی چٹائی والی, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام, دیوبند کی مسجد تھی. آج آپ ذرا G13 میں جائیں تو وہ 4 سٹوری بلڈنگ, اتنا بڑا مدرسہ بن چکا ہوا ہے. اللہ کا فضل ہے, اچھی بات ہے. اس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس میں جو نیگیٹو چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کا سورس آف انکم بن جاتا ہے, اور سبسسٹنس لیول کے اوپر نہیں, بڑے لیول کے اوپر. وہ غلط ہے. سبسسٹنس لیول پہ ہو تو جائز ہے. اور صرف دیوبند نہیں, G11 مرکز میں آپ کو جو سب سے بڑی مسجد نظر آ رہی ہے نا, جو دعوت اسلامی کے پاس ہے, باپا جانی کے پاس, یہ 1999 میں لڑ جھگڑ کے انہوں نے مسجد پہ قبضہ کیا تھا. کئی لوگوں کے سر پھٹے تھے. اس وقت ہم بھی دعوت اسلامی میں تھے اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا, تو ہمیں سننے کو صرف ملا تھا کہ جی مرکز ہمیں اسلام آباد میں مل گیا اور وہاں پہ کئی اسلامی بھائیوں کے سر پھٹے ہیں. وہ تو بعد میں پتا چلا یہ سر کیوں پھٹتے ہیں. کافر نہیں پھاڑتے, جو بندی بریلوی آپس میں لڑتے ہیں کہ ہم نے مسجد لینی ہے. وہ مسجد کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نہیں لے رہے ہوتے, وہ اڈے ہوتے ہیں کمائی کے, اور ایسی کمائی جو ختم ہی نہیں ہونی. اللہ برکت دے جی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے G11 میں آپ کو ایک گول مسجد نظر آئے گی, جامعہ مسجد امام ترمذی کے نام سے. اس میں میں نے 2008 میں نماز پڑھی ہے. احسان الہی ظہیر صاحب کے جو بڑے بھائی تھے, فضل الہی ظہیر صاحب, وہ درس دیا کرتے تھے. چھوٹا سا کمرہ تھا, آج اتنی بڑی مسجد بن چکی ہوئی ہے. I-10 جہاں میں کئی سال رہا, وہاں گرین بیلٹ کے اوپر اہل حدیث کی بہت بڑی مسجد ہے, دارالاسلام, اور لیگل ہے. حیران کن بات, یہ کہتے ہیں نا کہ جی گرین بیلٹ کے اوپر لیگل مسجدیں نہیں ہیں, انہوں نے لیگل کی ہے. وہ کیوں کی وہ بھی سن لیں. اس پورے سیکٹر میں اہل حدیث کو ایک مسجد بھی نہیں ملی تھی, تو انہوں نے زبردستی گرین بیلٹ کے اوپر مسجد بنا لی, چھوٹی سی. گورنمنٹ کے پاس پلاٹ نہیں تھا, پھر الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے اجازت دیا, بہت بڑی مسجد بن چکی ہے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے % مسجدیں دیوبندیوں کو دینی, زیادہ دیوبندیوں کو دیتے ہیں. اس کے بعد بریلوی, اہل حدیث تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں, اور شیعہ تو بالکل آخری نمبر پہ آتے ہیں. ان کو کوئی ایک آدھ کوئی پلاٹ کہیں بچ جائے تو ان کو دے دیتے ہیں, اور وہ بھی اپنی مسجد بنا لیتے ہیں. مسجدوں کا ذکر آیا تو میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مساجد ہیں وہ انڈونیشیا کے اندر ہیں, جو آبادی کے اعتبار سے کسی زمانے میں سب سے بڑا اسلامی کنٹری